تو باپ کے قاتل کو کبھی معاف نہیں کرتے، دل میں جذبات رکھتے ہیں، شروع ہو بھی جائے تو دل کی وہ کیفیت محبت میں تبدیل نہیں ہوتی۔ میرے باپ کا قاتل ہے، اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو 35 سال پہلے علامہ شہید کو ذبح کیا گیا تھا بم کے ذریعے، ہم تو ان قاتلوں کو 2 ایک اور سن اور معافی نہیں دے سکتے، اور یہاں تو کروڑوں ایسے اکٹھے ہو جائیں تو حسین کے تو جوتے کے برابر بھی نہیں۔ کہاں ان کے قاتلین، کہاں ان کے خلاف دھوکہ اور پروپیگنڈا کرنے والے؟ میں حیران ہوتا ہوں ان سارے علماء سے جن کے سامنے یہ مسئلہ پوچھا جائے کہ جو آج حسین ابن علی کی توہین کرے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بندہ اٹھ کے سینہ حسین ابن علی کی توہین کرتا ہے تو کیا خیال ہے؟ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی، کوئی بندہ اٹھ کے صدیق کی توہین کرے، کہتے ہیں جی ہم برداشت نہیں کرتے، کوئی سیدنا عمر کی توہین کرے، جی ہم برداشت نہیں کرتے، یہ سیدنا عثمان کی توہین کرے، جی ہم برداشت نہیں کرتے، جو سیدنا علی کی توہین کرے، جی ہم برداشت نہیں کرتے، جو آج سیدنا حسین کی توہین کرے، جی برداشت نہیں کرتے، جو توہین کرے تم برداشت نہیں کرتے، جس نے شہید کیا اس سے محبت کے اظہار کرتے ہو، اس سے عقیدت اور محبت اور وہاں تاریخی روایات میں کھو جاتے ہو۔ ٹھیک ہے ہم گالیوں کے لعنتوں کے قائل نہیں ہے، معین ہم لعنت نہیں کرتے، ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے، مسلک حدیث کا یہ اعتدال ہے کہ ہم لعنت ہے اس شخص پر جس نے مدد کی، تعاون کیا، لعنت ہے اس پر جس نے حسین ابن علی کی شہادت کو سن کے خوش ہو، راضی ہو، بھئی یہ ٹھیک ہوا ہے نعوذ باللہ راضی ہوا ہے، اس پر بھی لعنت۔ لیکن کم از کم اتنا تو ہونا، لا نحبہ ولا نسبہ۔ امام ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں لکھا ہے کہ جس نے امام حسین کو توہین شہید کیا ہے نا، اس کا سبب یہ ذریعہ بنا ہے۔ اگر ہم گالیاں نہیں دیتے تو ہم محبت بھی نہ محبت نہیں کرتے، گالیوں سے لعنت سے چپ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا کردار نہ ہو، دوسرے کا ہو، رب جانتا ہے، معین لعنت نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں جس نے کیا جو راضی ہوا اس پر لعنت ہے، اللہ اس کے فرائض اور نوافل کو قبول نہ کرے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں جس نے حسین ابن علی کو شہید کیا اور وہ قتل کرنا اور شہید کرنا حلال سمجھتا تھا حسین ابن علی کو کہ جائز ہے، حلال ہے، ان کے اوپر تلوار اٹھائی جا سکتی ہے، تو فرمایا وہ کافر ہے، اور اگر جائز نہیں سمجھتا تھا لیکن کسی سے مروب ہو کر یا کسی لالچ میں ایسا کیا ہے تو وہ فاسق۔ اگر جائز سمجھتا تھا ٹھیک ہے تلوار اٹھاؤ مارو حسین ابن علی کو نعوذ باللہ، اگر جائز سمجھتا تھا تو کافر ہے۔ اور پھر گستاخی جنہوں نے کی، پڑھیے ابن زیاد، حسین ابن علی 10 محرم کو شہید ہوئے بالاتفاق، 61 ہجری تھی، اور رسول اللہ کی حدیث تھی کہ 60 اور 70 کے درمیان یہ جو 10 سالہ دور ہے، رسول اللہ نے فرمایا اس سے اللہ کی پناہ مانگو، قریش کے چھوکروں سے جو تباہی کریں گے ان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سیدنا ابو ہریرہ پناہ مانگتے تھے کہ یا اللہ 60 والی دہائی مجھے نہ دکھانا۔ 61 ہجری میں حسین ابن علی شہید ہوئے جس سے رسول اللہ نے پناہ مانگی۔ یہ 10 سالوں میں جتنے فتنے ہوں گے حضور نے نشاندہی فرما دی تھی، فرمایا بچے ہوں گے حکمران، ان کی حکمرانی سے پناہ مانگی تھی رسول اللہ، دین کو بربادی کریں گے رسول اللہ خبر دے گئے تھے، ان سے پناہ مانگی تھی۔ جس 10 کے آغاز میں یعنی 61 ہجری میں سیدنا حسین ابن علی شہید ہوئے، 58 سال کی عمر میں، بال مبارک سفید ہو گئے تھے، بدلا ہوا تھا مہندی مبارک سے بالوں کو، اس حالت میں حسین ابن علی کو بڑھاپے کی عمر میں 60 سال کی عمر کو پہنچنے والے تھے تو دنیا سے گئے۔ اور جس نے گستاخی کی ہے اس کا تذکرہ سن لے، ابن زیاد سب سے بڑا بدبخت انسان تھا جس نے حسین ابن علی کے قتل کے اشارے کنائے اور حکم جاری کی کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرے تو چھوڑوں گا وغیرہ نہیں چھوڑوں گا، حکم دیا کہ فیصلہ کر گزرو،
پھر حسین ابن علی کا سر مبارک جب کٹ گیا اور دھڑ مبارک الگ، اس پر بھی اتفاق ہے، کوئی عالم انکار نہیں کر سکتا، صحیح سندوں سے ثابت ہے کہ حسین ابن علی کا جہاں دفن ہے وہاں سر مبارک نہیں ہے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو پھر مجھے سمجھاؤ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کون ہے جس کا سر کہیں اور ہو، تن کہیں اور ہو، سر کہیں اور ہو؟ یہ اکیلا حسین ہی تو ہے۔ یہاں سے گردن کاٹی گئی، تن کربلا میں ہے، سر مبارک تک آج تک کسی کو صحیح طرح سے پتہ نہیں ہے کہ سر مبارک کہاں ہے۔ کسی نے کہا مصر میں ہے، کسی نے کہا نجف میں ہے، کسی نے کہا شام میں ہے، کسی نے کہا مدینے میں ہے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آ رہی تو ذرا اس طرح سمجھ لو، ذرا تصور کرو جس کا ساری چلتا پھرتا رہا ہو، دفن بھی نہ کرنے دیا گیا ہو، بتاؤ اس کی مظلومیت کی انتہا نہیں؟ مقابلے تو کافروں سے بھی ہوئے، جنگیں تو کافروں سے بھی ہوئی ہے، لیکن یہ انداز 25 یا 30 میل کا سفر ہے کربلا سے کوفے شہر کا، کوفے سر لایا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ شہادت کے بعد کیا تک تھا سر کو اٹھانے کا، اس کی توہین کرنے کا، اس کو اٹھانے کا؟ تھوڑا سا آگے بڑے مستورات تھیں، آل رسول ساتھ تھیں، بچیاں تھیں، بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں، بیوی تھی، یہ سیدنا حسین کے سارے رشتہ دار خواتین تھیں۔ یہ 17 یا 18 یا 13 سال کے علی اوسط یعنی زین العابدین تھے، یہ جا رہے۔ ذرا تصورات کی دنیا میں آپ نے جا کے سوچنا ہے، کوئی مظلومیت آپ کو نظر آ رہی؟ جا رہے کوفہ کی طرف، 25 میل کا سفر ہے، تن وہاں رکھ دیا گیا، سر ساتھ لے کے جا رہے۔ ان بہنوں بیٹیوں کی حالت کیا ہوگی جن کے حسین جیسے پھول کا سر کٹا ہوا ساتھ جا رہا ہو؟ 25 میل کا سفر، پرانے دور کا سفر، پیدل سفر۔ بہنیں پھر سو جاتی ہوں گی رات، بیٹیاں سو جاتی ہوں گی، کٹا ہوا حسین کا سر قافلے کے ساتھ ہو، اور اس کو لایا گیا اور رکھا۔ ابن سیاد نے کہ سامنے وہ سر پڑا ہے، سر مبارک حسین ابن علی کا میز پر سامنے۔ بتاؤ یہ انداز ہوتے ہیں مسلمان؟ جب سر مبارک رکھا گیا تو وہ اپنی لاٹھی سے آپ کے ہونٹوں پر لاٹھی رکھ کے کریدتا ہے حسین کے سر کو اور کہتا ہے بڑا سونا ہے۔ یہ تھا جس کے حسن کے چرچے تھے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں میں پاس کھڑا تھا تو میں نے کہا گردن سے لے کر پیروں تک پورے رسول اللہ جیسا تو حسین ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اس کی گستاخی کرتا ہے۔ پھر وقت آیا کہ رابعہ کی مسجد میں ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹے گئے، سر الگ ہوئے، تن الگ ہوئے۔ پھر سر جب مسجد میں رکھا گیا، لوگ کہتے ہیں اس طرح سر کی مسجد میں لائن لگی ہوئی تھی سروں کی۔ لوگوں نے کہا وہ دیکھو آ رہا ہے، وہ دیکھو آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ ایک سانپ اچانک اژدہا نکلا، سارے میتوں کو چھوڑ کے ابن زیاد کے منہ پہ چڑھ کے ہونٹوں پر ڈنگ مارتا تھا اور گزر گیا۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ نے دنیا میں عذاب دے کے ثابت کیا کہ حسین کے گستاخوں کا یہ انجام۔ امام ابو رجاء الطاردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں شخص تھا جس نے سیدنا حسین کو فاسق کہا، نعوذ باللہ۔ ہمارے پڑوس میں رہتا تھا اور سیدنا حسین کو فاسق کہا۔ جب فاسق کہا تو آسمان سے 2 تارے اللہ نے توڑ کے جھوم بھیجے، اس کی آنکھوں کی بینائی کو اللہ نے چھین لیا، دنیا کے اندھا ہو کے مرا جس نے حسین ابن علی کو فاسق کہا تھا۔ یہ کوئی معمولی گناہ ہے اور معمولی جرم ہے؟ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک شخص نے غصے میں، ناسبی تھا، بے ایمان تھا، حسین ابن علی کی جہاں کربلا میں قبر ہے، تن مبارک جہاں دفن ہے، وہاں کس نے پیشاب کیے؟ صحیح سند سے یہ ثابت۔ جب اس نے پیشاب کیا حسین ابن علی کی قبر کے قریب، گستاخی کے رنگ سے، میں قبر پہ پیشاب نعوذ باللہ کر رہا ہوں،
فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا ان کی حالت کیفیت کو، ان کے پورے گھر میں کوئی بندہ ایسا نہیں رہا تھا جو پاگل نہ ہو گیا، پورا گھرانہ پاگل تھا، کوڑ کی بیماریاں لگ گئی تھی، فقر مسلط تھا، کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا، اور دنیا کہتی تھی اس کے باپ نے، اس کے بڑے نے حسین ابن علی کی قبر کی توہین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کیسے سکون پا سکتا ہے؟ حسین ابن علی نے جو آخری خطبہ دیا ہے اس کے ایک دو الفاظ 10 محرم کی صبح ہے، نماز فجر پڑھائی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے درود سلام پڑھ کے فرمایا کوفیو، اہل کوفہ سے مخاطب ہوئی اور فرمایا کوفیو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جی بتاؤ۔ فرمایا اللہ کی زمین پہ ذرا نظر دوڑاؤ، اے کوفیو اللہ کی اس پوری زمین پر نظر دوڑاؤ، اگر مجھ سے کوئی بہتر انسان آج موجود ہو تو اس کا نام پیش کرو، کوئی ہے جو مجھ سے بہتر ہو؟ حسین تجھ سے بہتر تو آج رب کی زمین پہ کوئی بندہ نہیں ہے، جو تجھ سے بہتر تھے وہ تو جا چکے، حسن، علی، عثمان، عمر، ابو بکر، آج تم ہی سب سے بہتر ہو۔ فرمایا کیا جانتے ہو مجھے جب پیاس لگ جاتی، پانی نہ ملتا پانی کی قلت کی وجہ سے، تو رسول رحمت اپنی زبان مجھے چسوایا کرتے تھے؟ جی حسین جانتے ہیں۔ فرمایا میرا پھر پانی کیوں بند ہے؟ جانتے ہو میرا مقام کہ نبی علیہ السلام نے برہا مرتبہ میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا اور مجھے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا، جانتے ہو میرا انجام تو تمہیں پتہ ہے نا کہ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، اب بتاؤ جب مجھے قتل کرو گے تمہارا انجام کیا ہوگا؟ میرا انجام تو واضح ہے، میرا محل کوٹھی تو واضح ہے، میرا ٹھکانہ تو حضور بیان کر گئے، اپنی فکر کرو کہ تم کہاں جاؤ گے، میں تو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ جس کے بارے میں روزانہ نماز میں پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب مجھ پر رحمت کی دعا روزانہ کرتے ہو تو میرا خون بہانا کیسے جائز ہو گیا؟ لیکن عمر بن سعد شمر ذی الجوشن اور خولی اس بات پر طے کر چکے تھے کہ ہم نے حسین ابن علی کو چھوڑنا نہیں ہے، پھر وہ اپنے ارادہ انہوں نے پورا کیا، لیکن حسین ابن علی نے جس بات پر ڈٹے رہے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ خط تمہارے حوالے کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس بات پر ڈٹے اور اپنی جان کو پیش کر دیا، خاندان کو ذبح کروا دیا، لیکن جس بات کو حق کہا اسی بات کو حق کہا، جس کو باطل کہا اس بات کو باطل کہا، حق پر ڈٹے۔ پڑھیے سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اسلاف اہل الحدیث کو، اور اسماء سلفی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ حسین کا خروج جو ہے وہ علیہ کلمت اللہ کے لیے تھا، اجتہاد تھا، اور اجتہاد مجتہد اجتہاد کرتا ہے، ثواب کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے، حقدار ٹھہرتا ہے۔ حسین کا نکلنا حق تھا، حسین کی شہادت حق ہے، اگر نکلنا حق نہ ہوتا تو پھر شہادت نہ ہوتی۔ جب شہادت کی خبر حدیث میں آ گئی، تمام ائمہ کو پڑھیے، کسی نے الامام کہا، کسی نے سید و نہ لکھا، کسی نے امام و نہ لکھا، کسی نے محبوب و نہ لکھا، کسی نے الامام لکھا، شہید لکھا، المظلوم لکھا، یہ سارے الفاظ محدثین کے مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ ہمیں حسین سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔